محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کی طرف سے جو نبی و رسول انسانیت کی رہبری کے لیے اور دونوں جہان میں انسانوں کو خوشیاں اور خوشیوں بھری زندگی عطا کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان نبیوں اور رسولوں نے مختلف حالات کے درمیان اور بہت مشکل حالات کے درمیان اپنا کام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان قرآن کے ذریعے اور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر اور آپ پر اور اپنے محبوب کی پوری امت پر اور خصوصاً نبیوں والے کام کو کرنے کی فکر کرنے والوں پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ جن مختلف حالات اور مشکل حالات میں اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے بڑی ہمت، بڑی عقل مندی اور بڑی حکمت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا اور آگے بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے
ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، تو جن مشکل حالات سے وہ گزرے، اللہ نے بہت بڑا احسان ہم پر اور آپ پر یہ کیا ہوا ہے کہ ان حالات کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت سے کیا۔ اور ان حالات کا مقابلہ نبیوں نے کس ہمت کے ساتھ، کن قربانیوں کے ساتھ اور کس صبر اور عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کیا، اس ہمت کا، ان قربانیوں کا اور اس حکمت اور عقل مندی اور کبھی بڑا تفصیل سے تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ ذرا ایک ایک لفظ کو غور سے سننا۔ حالات کا تذکرہ بھی قرآن میں خوب کیا گیا۔ ہر نبی کو جن حالات سے گزرنا پڑا ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور ان حالات کا مقابلہ نبیوں نے کس طرح کیا اس کا بھی تذکرہ۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں حالات کا کوئی تذکرہ کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ شدید غلط فہمی ہے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ حالات کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں 20 آیتیں پڑھ کر سناؤں جن آیتوں میں اللہ نے نبیوں ان حالات کا تذکرہ کیا ہے جن حالات میں گھر کر نبیوں نے کام کیا۔ کوئی اگر کام اس طرح کرے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حالات کیا ہیں، اس کو فکر ہی نہ ہو، اس کو خبر ہی نہ ہو، یہ نبیوں کے طریقے پر دین کا کام کرنا نہیں ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، جن حالات سے گزرنا پڑا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں، ان حالات کا بھی بہت تذکرہ قرآن میں موجود۔ اور کوئی اگر محنت کرے تو صرف قرآن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت لکھ سکتا ہے، صرف قرآن۔ اتنا تذکرہ ہے۔ میں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی نمونے کے طور پر۔ ایک آیت میں پچھلے نبیوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا اور جن حالات کے درمیان انہیں کام کرنا پڑا، جن مشکل حالات میں ان کو کام کرنا پڑا، ایک آیت میں تو اس کا تذکرہ ہے، اور ایک آیت جو دوسری میں نے پڑھی اس میں ان حالات کا تذکرہ ہے جن کا مقابلہ کرنا پڑا اور جن کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرنا پڑا۔ اور اگر میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا، جب تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آیتیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کے بارے میں ہوتی، ایسا لگے گا۔
اور اسی لیے اللہ نے ان کو قرآن میں بیان کیا. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا تھا لو پڑھ لو. نہیں، پچھلے زمانے میں جو ہوا تھا اسی سے ملتے جلتے حالات تم پر بھی آئیں گے. تو ان کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا گیا کہ جب ویسے ہی حالات تم پر آئیں تو ان نبیوں نے جو کیا تھا وہی تم بھی کرنا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ ابراہیم کی، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. پچھلے نبیوں سے، ایک نبی سے نہیں، لرسلهم، پچھلے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں سے ان کے زمانے کے کفر و انکار کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنے دیش سے نکال کر رہیں گے. ہمارے ملک میں اور ہمارے دیش میں رہنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم کو واپس آنا پڑے گا ہمارے دھرم میں. لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو واپس آنا پڑے. واپسی وہی لفظ ہے کہ نہیں جو آج بولا جا رہا ہے؟ لفظ تک وہی ہے. آج کے حالات کا اگر کوئی عربی میں جملہ بنائے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ملک میں رہنے کی کیا شرطیں بتائی جا رہی ہیں، تو یہی تو لفظ بولے گا جو قرآن نے بولے تھے ہزاروں سال پہلے کے حالات کے بارے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو نکال کر رہیں گے. روز ہم کو کسی ملک کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جانا پڑے گا. بڑے مہربان ہیں لوگ، ہم کو دنیا کی سیاحت کرانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نکلیں کالی پور سے اور خانپور. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، علماء بیٹھے ہیں، لام تاکید، نون تاکید مشددہ، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تم کو یہاں رہنے کی. تمہارے یقینی طور پر، لازمی طور پر ہم تم کو دیش سے نکال کے رہے. ایک ہی شکل ہے، او لتعودون ہی او لتعودن فی ملتنا. جو عربی نہیں جانتے اللہ ان کو عقل دے. جنہوں نے عربی نہیں پڑھی محرم کے مہینے میں ماتم کریں. وہ دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت اور لذت سے محروم ہیں. اور مجھے تو حیرت ہے کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ زندہ کیسے رہتا ہے. گجرات سماچار پڑھ کر زندہ رہو گے؟ لاہور والا دنیا بھر کی خرافات سیکھ سکتے ہو، اللہ کے رسول کی زبان نہیں سیکھ سکتے. قرآن کی اور جنت کی زبان سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا وہ گناہ ہے. میں گناہ کہہ رہا ہوں، گناہ. جانتے بوجھتے عربی زبان کا نہ سیکھنا یہ گناہ سے کم نہیں ہے. کیسی دوستی ہے اللہ سے کہ تم کو اللہ کی پسندیدہ زبان پسند نہیں؟ کیسی محبت ہے اللہ کے رسول سے کہ تم کو ان کی زبان اور صحابہ کی زبان پسند نہیں؟ کیسی محبت ہے قرآن سے کہ 50 سال ہو گئے لیکن تم قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں سکتے.
اللہ کرے عام مسلمانوں کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ملک کے عام مسلمانوں کو بھی عربی زبان کے سیکھنے کا شوق ہے. عربی زبان جب سمجھو گے تو جب نماز میں کہو گے اللہم انی ظلمت نفسی تو کبھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے گا, کبھی تو کپ کپی آئے گی. جب کہو گے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, یہ کیسا بھکاری ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سی زبان میں بھیک مانگ رہا ہے, کہہ کیا رہا ہے. جو بغیر سمجھے بھیک مانگے گا اس کے دل سے وہ صدا نکلے گی, اور جب دل سے صدا نکلے گی تو اس کوٹھی والے داتا کو رحم کیسے آئے. وہ تو سمجھتا ہے کہ مکاری کر رہا ہے, گیت گا رہا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. نبیوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ تمہیں ملک چھوڑنا پڑے, ملک میں رہنے کا صرف ایک راستہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر, بارے قرآن. اگر قرآن مسلمان سمجھ رہے ہوتے تو ہمیں کسی سیاسی لیڈر کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں. قرآن سے بڑھ کر کوئی رہنمائی کرنے والا, اور قرآن کیا خالی رکوع سجدہ سکھاتا ہے, قرآن حالات کا مقابلے کا طریقہ نہیں سکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے نبیوں کو لوگوں نے یہ دھمکیاں دی تو میں نے خاموشی کے ساتھ اپنے نبیوں کو ایک پیغام بھیجا. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, میں نے نبیوں کو ایک پیغام بھیجا کہ سنو, آنے والے دنوں میں انہوں نے تو بتا دیا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے, انہوں نے تو بتا دیا کہ آگے آنے والے دنوں میں ان کا پلان کیا ہے. اب ہم سے سنو کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا, کس سے کہا اللہ نے؟ نبی. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اب جو ظلم کرنے والے ہیں اب ان سے ہم زمین کو پاک کرنے والے. اب ظلم کرنے والوں کو موقع ہم نے اب تک جو دیا بہت دیا. اب یہاں تک بات پہنچی ہے کہ یہ تم کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اب سنو کہ ہمارے تقدیر کے نوشتے میں ان کا مستقبل کے بارے میں کیا لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, یہ نہیں فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ, ہم ہر کافر کو ہلاک کر دیں گے. ہرگز نہیں. دنیا میں شرک اور کفر کی سزا کبھی نہیں ملا کرتی. کفر و شرک کی سزا آخرت میں ملے گی, لیکن دنیا میں ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے. عجیب ہے قرآن. پہلے تو لفظ بولا قال الذین کفروا, وہاں لفظ بولا کفر کا, اور جب اللہ نے اپنے منصوبے کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ بلکہ فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرق کرنا چاہ رہے کہ دیکھو جو ایمان نہیں لاتے, نبیوں کو نہیں مانتے, مجھ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, میرے ساتھ اور نہ جانے کس کس کو شریک کرتے ہیں, ان سب کو میں دنیا میں جینے کا حق دوں گا. میں بالکل ان کو مجبور نہیں کروں گا کہ وہ توحید قبول کریں, ایمان قبول کریں. دنیا میں کسی کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب میں ظلم کی اجازت بھی نہیں دوں گا. بہت فرق ہے کفر میں اور ظلم میں. کفر دنیا میں جی سکتا ہے بغیر ظلم کے, لیکن جب کوئی ظلم کرنا شروع کر دے اور ظلم ایک انتہا پر پہنچ جائے, لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. جب ظلم ایک حد کو پار کر جائے, جب ظلم سے زمین بھرنے لگے, جب یتیم بچوں کی تعداد بڑھ جائے, بیواؤں کی کراہ اور کشتیوں سے آسمان ہلنے لگے, جب زمین میں مظلوموں کا خون بہنے لگے,
جب دنیا کے جیل مظلوموں سے بھرنے لگے، جب دنیا میں مردوں اور عورتوں کو بے حد بے پناہ بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم کیا جائے، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، شاید اب بچ کے اب یہ میرے بندے توبہ کر لیں، اب یہ بندے کم سے کم ظلم چھوڑ دیں۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں گے تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اس کے بعد جو میں سزا دوں گا وہ میں صرف ظالموں کو دوں۔ تو جب دھمکیاں ملنے لگے، جب ایمان کے پر حملہ ہونے لگے، جب ایمان کے چھینے جانے کی کھلم کھلا کوششیں ہونے لگے، جب کفر و ارتداد کی ہوائیں چلنے لگی، اور جب کفر کے لوگ جان دینے کے بعد، آبرو دینے کے بعد، عزتیں لینے کے بعد، مکانوں کو جلانے کے بعد، مکانوں کو لوٹنے کے بعد، جیلوں کو بھرنے کے بعد آخری حملہ ایمان پر کرنے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب سمجھ لو، اب ظالموں کو اب اس دنیا میں جینے کا حق کچھ دن کے بعد میں نہیں دوں گا، میں ایسے حالات بناؤں گا، ایسی ترتیب بناؤں گا، ایسا نظام آسمانوں سے اتار کر رہوں گا کہ یہ ظالم کیسر کردار کو پہنچ گئے۔ کس نے کہا ہے کہ قرآن میں حالات کا تذکرہ نہیں ہے؟ اور کس نے کہا ہے کہ قرآن میں حالات کا بہادری اور ہمت اور پابندی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اصول نہیں سکھائے گئے؟ کس نے کہا؟ نام بتاؤ مجھے اس شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں حالات کا تذکرہ نہیں۔ یہ حالات کا تذکرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اور فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب یہ ظالم اکٹھا ہوں گے، اور ظالموں کو اکٹھا ہونے کے لیے مظلوموں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ کیا عجیب اشارہ، کیا عجیب اشارہ۔ اور اس کے بعد اور فرمایا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا منصوبہ نہیں بیان فرمایا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، الحمدللہ۔ فرمایا جب یہ جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو نبیوں سے کہا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے نبیوں سے کہنا شروع کیا صاف صاف، بالکل صاف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نبیوں کو پیغام بھیجا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ اب سنو ہمارا کیا منصوبہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو سن کر نبی چادر تان کے سو گئے ہوں گے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ چلو اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، تب تک انشاءاللہ آرام سے کھائیں پیں۔ نبی اشارہ سمجھ گئے ہوں۔ نبیوں نے خاص طور پر اپنے قوم سے کہا ہوگا کہ یاد رکھنا کسی اعتبار سے کوئی ظلم نہ کرنا کسی پر۔ ایک زمانہ ایسا آ گیا، نبیوں نے سمجھایا ہوگا، جس میں انسان یا ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا، دو میں سے ایک حال ضرور ہوگا، یا تو تم مظلوم ہوگے اور کسی پر تمہاری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ اگر تم صرف مظلوم ہوگے، تم نے ظلم نہیں کیا ہوگا اپنی بیویوں پر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے ملازموں پر بھی، اپنے پڑوسیوں پر بھی، اپنے جانوروں پر بھی، اپنے نوکروں پر بھی، اپنے ماتحتوں پر بھی، کسی پر تم نے ظلم نہیں کیا ہوگا۔ تم نے کسی کا ترکہ نہیں مارا ہوگا، اپنی بہن کا ترکہ تم نے غصب نہیں کیا ہوگا، تم نے اپنی بہن کا پورا ترکہ جو والد مرحوم کی جائیداد میں اس کو ملنا چاہیے تھا، تم نے اس کو پورا دیا ہوگا، اور تم نے کوئی ظلم نہ اپنے رشتے داروں میں سے کسی پر، نہ خاندان میں سے کسی پر، نہ پڑوسیوں میں سے کسی پر، نہ مسلمانوں میں سے کسی پر، نہ غیر مسلموں میں سے کسی پر، کسی پر تم نے اگر ظلم نہیں کیا ہوگا، تم صرف مظلوم ہوگے، تو پھر میں تمہاری مدد کر کے دکھاؤں۔ اور اگر تم مظلوم بھی ہوئے اور ظالم بھی ہوئے تو ایسے کھچڑی لوگوں کی میں مدد بالکل نہیں کروں۔ تم غیر مسلموں میں سے کچھ کہ تم مظلوم ہو لیکن تم خود ظالم بھی ہو،
تم نے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، تم نے ماں کا دل دکھایا ہوگا، تم نے اپنے دادا اور نانا کی خدمت نہیں کی ہوگی، تم نے بیویوں کو دل دکھایا ہوگا، دوستوں کو خوش کیا ہوگا، ماں باپ کو ناراض کیا ہوگا، دوستوں کو خوش کیا ہوگا، تم نے اپنی کمائی کو نوجوانی کی عیاشیوں پر خرچ کیا ہوگا، لیکن بوڑھے ماں باپ کی یا علاج معالجے پر خرچ نہیں کیا ہوگا، تم رات میں 2 بجے دوستوں کے پاس سے گھر واپس آتے ہوگے اور تمہاری بیمار ماں 2 بجے تک جاگ کر تمہارا انتظار کرتی ہوگی، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تو یاد رکھنا تمہارا نام رجسٹر میں صرف مظلوموں میں نہیں ہوگا، تمہارا نام مظلوموں کے رجسٹر میں بھی ہوگا اور تمہارا نام ظالموں کے رجسٹر میں۔ اور جو صرف مظلوم نہیں ہوں گے، کچھ ظالم بھی ہوں گے، میں ان کی مدد بالکل نہیں کروں گا، اور جو ظالم ہی ظالم ہوں گے ان کا برا حشر ہوگا۔ یاد رکھنا ایک دور ایسا آئے گا، میں صاف کہنا چاہتا ہوں بالکل بلا مبالغہ، آج کا زمانہ رب کعبہ کی قسم وہی زمانہ ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اگر تم مظلوم ہو تب تو آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ حفاظت کریں گے، لیکن اگر کسی طرح کا بھی ظلم ہم میں سے کسی نے کسی پر کیا ہے، یقینی طور پر آنے والے دنوں میں وہ ظالموں کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا اور گیہوں کے ساتھ دھن بھی پس کر رہے۔ بہت کم لوگ ہیں، آج اگر گنتی کی جائے تو پورے شہروں میں جہاں 25 لاکھ مسلمانوں کی آبادی، جہاں 50 لاکھ مسلمانوں کی آبادی، شاید وہاں 1000 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو ظالم نہیں ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ کرتا پاجامہ پہن لینے تو دینداری نہیں کہتے، ٹوپی لگانے تو دینداری نہیں کہتے۔ غور کرو، کیا زندگی آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا؟ کہہ سکتے ہو؟ ایک تو ہم کو اپنے آپ کو اس وقت یاد رکھو، آج حالت یہ ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے اور جو یہ محسوس کرے کہ میں مظلوم تو ہوں لیکن اللہ کے شکر ہے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ میرے بھائی نے مجھے دبایا، مجھے میرا حق نہیں دیا، کاروبار میں میرا حصہ نہیں دیا، اس طرح مجھے میرے ساتھ زیادتی کی، اس طور پر زیادتی کی، اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے اور یہ بھی محسوس کرتا ہے ایمانداری سے کہ میں نے خود نقصان برداشت کیا لیکن جھگڑا نہیں کیا، پیچھے ہٹ گیا، اپنا حق چھوڑ دیا اور بھائی سے کہا میری دکان لے جائیں آپ، اللہ کے واسطے جھگڑے، میں سڑک پر چلا جاؤں گا، مزدوری کر لوں گا، گھاس چھین لوں گا، لیکن خاندان میں پھوٹ نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے واسطے آپ بالکل سب لے جائیے۔ اگر کوئی شخص بری طرح مظلوم بن گیا اور اس نے صبر کیا تو اس زمانے میں اللہ اس کی مدد کر کے دکھا دے گا، اور جس نے ظلم کیا ہوگا کسی بھی درجے میں، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی جھوٹی دلیل کے ذریعے سے، اس کا برا حشر ہوگا۔